الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کلاس میں ہم آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 سے 57 تک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تلاوت آیات کر لیتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ جی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذ، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی آیات جو ہیں ابھی وَإِذ سے شروع ہو رہی ہیں۔ وَإِذ، اور جب، قُلْتُم، کہا تم نے، قل اور آگے تم ضمیر لگی ہوئی ہے، قُلْتُم، کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، لن ہرگز نہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، لکا تجھ پر، لا ہے اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے کاف کا کی، حتی یہاں تک کہ نَرَى اللہ، ارا ہوتا ہے، رآ ہوتا ہے اس نے دیکھا، تو اس سے جو مضارع بنتا ہے یرا، تو پھر اس کے بعد جو اس کا متکلم ہے وہ ہے نرا، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، نون آتا ہے اس کے شروع میں۔ نَرَى اللہ، ہم دیکھ لیں، نَرَى اللہ، ہم دیکھ لیں، اللہ، اللہ کو۔ رویت حلال جو ہے نا، یہ بھی ہم اردو میں ٹرم یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چاند کو دیکھنا، تو ہم اردو میں اس کو یوز کرتے ہیں، کافی استعمال ہوتا ہے، سب اس سے واقف ہیں، تو یہ اسی سے رآ سے ہی نکلا ہوا ہے، رآ کا مطلب ہوتا ہے اس نے دیکھا، تو اسی سے پھر جو اس کا جو روٹ ہے وہ اس میں تھوڑی سی شیپ آپ کو ڈفرینٹ اس لیے محسوس ہوگی اگر آپ اس کا واحد مذکر غائب دیکھیں نا، را اور حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو اس میں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن لفظوں میں جو آتے ہیں حروف جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں علت، جو والے علت والے حروف ہوتے ہیں، جو حمزہ، واو اور یا، تو کیونکہ علت جو ہے وہ علیل سے ہے، بیمار ہے، تو ان حروف علت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بعض دفعہ دوسرے کسی صیغے میں اپنی شکل چینج کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی شکل بھی جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے۔ تو حتی نَرَى اللہ،
یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن. جہرتن کا مطلب ہوتا ہے سامنے، ظاہری. نمازوں میں بھی جو مسجدوں میں جاتے ہیں مردوں کو اس لفظ سے واقف ہوں گے، جہری نماز اور سری نماز. جہری نماز ہوتے ہیں جن کو بلند آواز میں پڑھا جاتا ہے، سری ہوتی ہیں جو ہلکی آواز میں پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جہری نمازیں جو ہیں وہ اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہیں، اور سری جو ہیں وہ اونچی آواز میں نہیں پڑھی جاتی. تو سری جو ہیں وہ ظہر کی اور عصر کی ہیں جو دن کی نمازیں ہیں. جو باقی نمازیں ہیں وہ اونچی آواز میں امام جو ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں. فَأَخَذَتْكُمْ فَأَخَذَتْكُمْ تو پس پکڑ لیا تمہیں، پھر پکڑ لیا تمہیں. مواخذہ اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم، اس سے ہی ہے مواخذہ کرنا کسی کا، اخذ کرنا. تو فَأَخَذَتْكُمْ پھر پکڑ لیا تمہیں الصَّاعِقَہ. الصَّاعِقَہ جو یہ خالص عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب چیخ ہے، کڑک ہے، اور بجلی کی کڑک. یہ سارے معنی جو ہیں وہ اس لفظ کے ہیں. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم، وَأَنْتُمْ اور تم، تَنْظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے. نظرہ سے ہے، نظرہ اردو میں بھی نظر ہم استعمال کرتے ہیں دیکھنا. تو تنظرون تم دیکھ رہے تھے. اچھا، صاعقہ جو ہے یہ اکثر خواتین اپنا نام بھی رکھتی ہیں. ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم قرآن سے کوئی بھی لفظ جو ہمیں پسند ہوتا ہے تو ہم اس کو عموماً نام کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ کسی سے پوچھا نہیں جاتا اور بس وہ اس کو نام رکھ لیا جاتا ہے. حالانکہ وہ بعض دفعہ وہ ورڈ جو ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا نام نہیں رکھنا چاہیے. تو بس ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں. تو صاعقہ جو ہے یہ بھی اکثر خواتین کا نام ہے، تو یہ ایک اچھا معنی نہیں رکھتا. اس کا جو معنی ہے وہ اچھا نہیں ہے. نام کا جو ہے بہرحال انسان کی شخصیت کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور جو بچوں کے جو حقوق ہیں، اولاد کے جو حقوق ہیں اپنے والدین کے اوپر، اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس بچے کو اچھا نام دیا جائے. تو یہ ایک ویسی ایک ہسٹری میں ایک چیز یہ ہے کہ مکہ جب فتح ہوا تھا تو تقریباً کافی لوگ جو تھے، مطلب میکسیمم جو لوگ جو تھے نا وہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان میں سے وہ لوگ جن کے نام عاص تھے، عاص، عین الف صاد، عاص، عاص نامی جتنے بھی افراد تھے اس وقت اس مکہ میں، انہوں نے ان میں سے کسی ایک نے بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا. یہ ایک ہسٹوریکلی ایک ایویڈنٹ ہے. اور عاص کا مطلب ہوتا ہے نافرمان. عاص جو ہے اس کا معنی نافرمان ہے. اور وہ تقریباً یہ کہتے ہیں کہ 9 کے قریب لوگ تھے اس ٹائم مکہ میں، اور ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. تو بہرحال نام جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے. ثم پھر بعثنا، بعثنا جو ہے اردو میں مبعوث کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. عموماً ہم واقف ہیں اس ورڈ سے. مبعوث کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، ہم یہ استعمال کرتے ہیں. تو عربک میں بھی اس معنی میں ہے کہ ثم بعثناکم، پھر بھیجنے کے معنی میں ہے یا اٹھانے کے معنی میں بھی آتا ہے. پھر اٹھایا ہم نے تمہیں. ٹھیک ہے، اٹھانا اور بھیجنا دونوں معنی میں آتا ہے، یہاں پر اٹھانے کے معنی میں ہے. ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے، بعثنا اٹھایا ہم نے، نا کی ضمیر اور پھر آگے کم ضمیر لگی ہوئی ہے، کم تمہیں. من بعدی اس کے بعد، کس کے بعد؟ کہ یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا، انہوں نے ایک اپنا کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھلایا جائے، اور اتنے بڑی انہوں نے جو ہے وہ جرت کی تھی. تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تو اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا گیا. تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، آیات پہلے مکمل کر لیں. من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، لعلکم
تاکہ تم تشکرون، تم شکر کرو. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک یہ جو الفاظ ہیں آئی ہوپ کہ یہ آپ کو مشکل نہیں لگ رہے ہوں گے، یہ آپ ان سے گزرے ہوئے ہیں. تھوڑے سے اس میں آج کے لیسن میں نیو ورڈز ہیں، وہ میں نے کلر کیا ہوا ہے، آپ لوگ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں اپنے پاس. وَظَلَّلْنَا، وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے. جو ذل ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ. وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، عَلَيْكُمْ، تم پر، الغمامہ، غمامہ جو ہے یہ بادلوں کو کہتے ہیں. بادل جو ہوتے ہیں نا وہ ڈھانپ لیتے ہیں، جو کالے بادل ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں غمام، جو ڈھانپ لیتے ہیں. اور غم جو ہے وہ بھی اسی سے ہی نکلا ہوا ہے، ورڈ جو ہے نا غم وہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی دل کے اوپر چھا جاتا ہے. تو بادل جس طرح چھا جاتے ہیں اور اس چیز کو ڈھانپ دیتے ہیں، کور کر دیتے ہیں روشنی کو، امید کو نا. لائٹ جو ہے وہ امید سے ہے نا. تو غم جو ہے وہ بھی جب دل پر چھا جاتا ہے تو ہوپ جو ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو الغمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، علیکم، تم پر، المن والسلوى، من اور سلوى، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی طور کے اوپر جنت کا کھانے کا، جنت کے کھانے کا اہتمام کیا تھا. کلو، کھاؤ، کل کہتے ہیں کھانا، کلو کھاؤ، فعل امر ہے. من طیباتی، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو، رزقناکم، رزق دیا ہم نے تمہیں، رزقنا رزق دیا ہم نے، کم تمہیں. وما، اور نہیں. اب اکثر اسٹوڈنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کانٹیکسٹ میں کیا مطلب آ رہا ہے ماں کا. یہاں پر ہم نے ماں کا مطلب جو کیا ہے، یہاں پر آپ نہیں لگا کر دیکھ لیں یا کیا یا کس لگا کر دیکھ لیں تو وہ کوئی بھی سوٹ نہیں کرے گا. وما، اور نہیں، ظلمونا، ظلموا اور پھر نہ، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. اس لفظ میں اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ یہ غلطی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ظلم کیا، نہیں ہم نے ظلم کیا. حالانکہ یہ جو ورڈ ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم نے ظلم کیا تو وہ کیا ہوگا؟ ظلمنا، وہ یہ ہوگا نا. لیکن ظلمونا، ظلمو ہم نے پڑھا ہے کہ ظلمہ واحد ہے اور ظلمو جو ہے وہ جمع ہے. تو ظلمو اور پھر نہ ہے، نہ کی ضمیر اس میں ایڈ ہوئی ہے. اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. ولیکن، اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے. یہاں پر جو ہے کانو انفسہم یظلمون، یہاں پر بھی تقدیم و تاخیر کا جو ہے قاعدہ ہو رہا ہے، جو کہ عموماً قرآن میں ہوتا ہے. اور یہ مطلب یہ جو ویسے یہ تھا کہ کانو یظلمون انفسہم، کہ انہوں نے ظلم کیا. اب جب تقدیم و تاخیر کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو پہلے والا لفظ ہے وہ بعد میں آ جاتا ہے اور بعد والا پہلے آ جاتا ہے، تو اس میں کلام میں تاکید آ جاتی ہے، مزید تقویت پیدا ہو جاتی ہے. اس میں مزید تاکید آ جاتی ہے کہ یقیناً کہ انہوں نے ہی ظلم کیا. اس میں ایک زور اور شدت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے سامنے آج کی آیات ہیں اور بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں ابھی بنی اسرائیل کے بارے میں ہی. یہاں پر یہ تھا کہ جو لوگ، ہم نے کل کی آیات میں پڑھا تھا کہ جو لوگ بچ گئے تھے بچڑے کی پوجا جنہوں نے نہیں کی تھی اور اس میں قتل ہونے سے جو بچ گئے تھے، تو پھر تورات جو تھی وہ ان کو دی گئی تھی. تورات کے اندر احکامات تھے. بنی اسرائیل کے اندر جو خامیاں موجود تھیں اس میں سے ایک بہت بڑی خامی یہ تھی کہ یہ
ان کو اپنے نبی پر اعتماد ہی نہیں تھا۔ اتنے بڑے نبی موسیٰ علیہ السلام اور اتنے واضح معجزات لے کر آئے تھے، اس کے باوجود بھی یہ ایسے لوگ تھے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود جو تھے نا اپنے نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ اور یہی معاملہ انہوں نے یہی کیا کہ جب تورات جو ملی جب ان کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم اس چیز پر کیسے یقین کر لیں؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ سے بات کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں بھی بتائیں یہ کہ جو ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اب یہاں سے آپ لوگوں کی حالت دیکھیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس خواہش کو جب سنا تو انہوں نے ان کی قوم میں سے چند افراد جو تھے، تقریباً 70 کے قریب جو تھے لوگ جو تھے، ان کو منتخب کیا کہ یہ لوگ میرے ساتھ جائیں گے اور یہ وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کی آواز سنیں گے اور پھر تورات کے اوپر جو ہے یہ عمل پیرا ہو جائیں گے، سب کو بتا دیں گے آ کے۔ یہ لوگ جب وہاں پر گئے ہیں کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہاں پر جا کر انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ بدل دی، اور وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہم آواز نہیں سننا چاہتے، ہم تو سیدھا دیکھنا ہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو جب انہوں نے یہ گستاخی کی تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بجلی کڑک بھیجی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے ادھر ہی مر گئے۔ جب یہ مر گئے وہاں پر، تو اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا کہ یہ تو لوگ میرے ساتھ آئے تھے، پہلے ہی نہیں مانتے، یہ ان کی جو قوم ہے پہلے ہی نہیں مانتی، تو اب یہ لوگ میرے ساتھ آئے ہیں اور یہاں پر آ کے تو اب یہ مر گئے ہیں، تو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ تو میرے اوپر ہی آ جائے گا کہ میں ان کو لے کر آئے اور یہ ادھر آ کے یہ مر گئے، تو میں کیا جواب دوں گا قوم کو واپس جا کے؟ وہ پہلے ہی میرے پر اعتماد نہیں کرتے، تو اب تو وہ اور بگڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ پھر بھی یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ لوگ مان کر نہیں دیتے تھے۔ اگلے آگے کچھ آیات آئیں گے، اس میں بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا، ہوا میں معلق کر دیا تھا کہ پکڑو، ابھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو ابھی یہ پہاڑ جو تمہارے سروں پہ گر جائے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا جی ہاں جی ہم مانتے ہیں۔ ایسے یہ ان لوگوں کی جو ہے نا وہ ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر اب یہ وادی ہے، اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا، یہ بھی آیات آپ آگے کی آیات میں پڑھیں گے، آگے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس وادی سے نکلو، اور بیت المقدس کیونکہ جانا تھا نا، وہاں پر ان کو کہا گیا تھا کہ ادھر جانا ہے، تو انہوں نے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہاں پر جو قوم رہتی تھی، جالوت کی قوم رہتی تھی، تو جالوت تو خیر بعد میں آیا تھا، لیکن وہاں پر جو قوم رہتی تھی، بعض روایات میں اگر میں بھول نہیں رہی شاید تو امالیک کے بارے میں آتا ہے، لیکن ابھی مجھے شاید تھوڑی ہو سکتا ہے کہ میں اس میں تھوڑی سی بھول رہی ہوں، لیکن وہاں پر ان کو کہا گیا کہ تم لوگ وہاں پر جاؤ، اور تم لوگ وہاں پر جاتے ساتھ ہی فتح حاصل کر لو گے، جیسے ہی تم دروازے میں انٹر ہوگے تم لوگ فتح حاصل کر لو گے۔ تو انہوں نے اسٹریٹ اوے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو نہیں جانا، آپ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب چلا جائے، ہم نہیں جائیں گے، یعنی کہ اتنی یہ نافرمان قوم تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی تھی، اور ان کو یہ کہا تھا کہ اب تم لوگ اس وادی سے نکل نہیں سکو گے، اس وادی کے اندر ہی پھنسے رہو گے۔ تو یہ لوگ کوشش کرتے تھے وادی سے نکلنے کی، لیکن گھوم پھر کر دوبارہ اسی جگہ پہ آ جاتے تھے، وہ اس وادی کے اندر قید ہو گئے تھے، وادی تیہ میں۔ وادی تیہ میں پھر کیونکہ وہ ایک وادی اس طرح کی تھی کہ ادھر کچھ اگایا نہیں جا سکتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا تھا، من و سلوا اترتا تھا، پھر اس کے علاوہ جو 12 قبیلے ان کے بنے تھے، اس میں 12 چشمے جو ملے تھے ان کو، ہر ایک کا اپنا اپنا چشمہ تھا، یہ چیزیں ان کو وہاں پر دی گئی تھیں، اور دھوپ کیونکہ وہاں پر بہت ہوتی تھی تو وہاں پر ان پر بادل جو تھے وہ سایہ کرتے تھے، یہ والی نعمتیں جو تھیں ان کو ملی تھیں، پھر بھی انہوں نے شکر ادا نہیں کیا۔ 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور وہ سارے لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے،
تو ان سب کی جب ڈیتھ ہوگی اور پھر ان کی جو نئی نسل جب آگے آئی تھی تو وہ پھر یوشع بن نون کی قیادت میں پھر ان لوگوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا. وہ پھر بعد میں پھر یہ لوگ ادھر گئے تھے. تو یہ ان کی جو ہے سٹوری ہے. یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے واقعات بہت زیادہ قرآن میں بہت ذکر ہوگا. اس میں سیکھنے والی بات یہ ہے ہمارے لیے کہ آج امت مسلمہ بھی ان تمام خرابیوں کی شکار ہے جو کہ یہ لوگ پہلے ہو چکے تھے. آپ پڑھتے جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہ ساری چیزیں جو نا یہ آج ہماری امت میں موجود ہیں. ایک حدیث میں کے جو الفاظ ہیں اس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ہر وہ کام کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا ہے، کہ ہر اس چیز کے پیچھے جاؤ گے جو بنی اسرائیل نے کی، حتیٰ کہ اگر وہ گو کے بل میں بھی گئے تو تم وہاں پر بھی جاؤ گے. یعنی کہ اتنی حد تک جو ہے نا وہ ان کو جو انہوں نے کیا اور وہ ہم کر رہے ہیں. تو بنی اسرائیل کے چیپٹرز جب بھی ہم پڑھیں گے، جب بھی ان کی آیات پڑھیں گے تو ہم نے اپنے لیے یہ سیکھنا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو انہوں نے کی اور ہم ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ وہ سابقہ امت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے چنا تھا اور وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکی. تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو چنا تھا. تو اب کیا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل نے کی تھی؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے خود پوچھنا ہے. کیونکہ سورہ محمد میں کی آخری آیت میں آتا ہے نا کہ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے، جو اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر لوگ لے آئے گا جو کہ ایسے نہیں ہوں گے جیسے ہم سے مختلف ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ 3 بڑی خرابیاں جو اس وقت بنی اسرائیل میں پیدا ہو چکی تھیں اور ان کے اندر تھیں بڑی خرابیاں جو تھیں، باقی شاخیں انہی سے نکلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے عقائد میں شرک تھا، عقائد کے اندر شرک تھا. سنت کی بجائے یعنی اپنے نبی کو فالو کرنے کی بجائے وہ بدعات میں پڑ جاتے تھے، اور معاملات میں یعنی کہ آپس کی ڈیلنگ کے اندر کرپشن تھی. کسی بھی قسم کے آپس کے معاملات جو تھے، ہر قسم کے پیسے کے ہوں، آپس کی اور ڈیلنگز ہیں، اس کے اندر وہ کرپٹڈ تھے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں آج امت مسلمہ میں پائی جاتی ہیں، اور ہم ان چیزوں کو عقائد کے اندر شرک اس قدر زیادہ ہو گیا کہ ہم اس کو پہچان نہیں پاتے. سنت سے دوری جو ہے، بدعات کو فالو کیا جاتا ہے، اور بدعت جو ہے وہ بدعت جہاں پر آتی ہے ادھر سنت وہاں سے چلی جاتی ہے. بدعت جو ہے وہ سنت کو رخصت کر دیتی ہے. اور پھر معاملات میں کرپشن کا آپ لوگوں کو بخوبی میرے سے زیادہ علم ہوگا. تو سمجھنے کی آیات ہیں اور ہمیں سوچنے کی آیات ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. کیونکہ اور ویسے بھی بینگ مدرز، عورتوں کے اوپر جو ہے ویسے بھی یہ ماں کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے. ہماری کلاس میں مائیں بھی ہیں، کچھ ایسی ہیں بچیاں لڑکیاں بھی ہیں جو کہ ابھی اسٹیج پہ نہیں گئی لیکن کل کی مائیں ہیں. تو ہم نے نیشن کو بلڈ کرنا ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. کسی کا ایک کال ہے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، شاید چرچل کا ہے یا کسی اور کا ہے، کہ اس نے کہا تھا کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. تو ہمارے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ہدایت قرآن کے بغیر مل نہیں سکتی. مائیں ہدایت یافتہ ہوں گی تو اپنی اولاد کو یہ ہدایت دے پائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی. تو یہاں تک ہمارا یہ آیات جو آج کی ختم ہو جاتی ہیں. میں آپ لوگوں کے مائک کھول رہی ہوں، اگر آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے یا کچھ چیز ڈسکس کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی، آپ کے مائک میں نے اوپن کر دیے. کسی نے کچھ پوچھنا ہے یا کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر لیں. جی، کسی نے کچھ نہیں پوچھنا؟ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی پچھلے لیسنس میں سے کچھ پوچھنا ہو؟ کل ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی لیسنس ہم نے پڑھے ہیں ان کی ریویژن کر لیں گے، تاکہ ایک دفعہ ان سے آپ گو تھرو کر لیں. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچنز ہوں گے تو آپ بے شک اپنے پاس لکھ لیجئے گا، ان کو بھی دیکھ لیں گے. فی الحال اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے. فرحین جواد، جی.
جی میں نے یہ بدعت کے متعلق ذرا پوچھنا ہے کہ یہ بدعت میلاد کیا بدعت میں شامل ہے؟ کیونکہ اکثر اس بات کی کئی بحث ہوتی ہے کہ کوئی مانتے ہیں کوئی کہتے ہیں نہیں یہ تو اللہ کا ذکر حضور پاک کی جو ہے یہ تو تعریف بیان کرتے ہیں. میلاد کے بارے میں ذرا پوچھنا تھا، بدعت ہے یا نہیں؟ پتہ کیا بات ہے، ابھی ہم کلاس کے اندر اگر میں یہ ٹاپک چھیڑ دوں گی نا تو یہ ٹاپک بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گا. جنرلی ہلکا پھلکا ہی اس کو رکھتے ہیں. جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اگر آپ اس سے ریلیٹڈ پوچھیں تو زیادہ مناسب ہوگا. لیکن بدعات کی بہرحال نہیں میں اصل میں میں یہ کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں یہ کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے میلاد میں بلایا جاتا ہے، میں پرسنلی طور پر نہیں جانا چاہتی، تو مطلب مجھے یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ کیونکہ میری اپنی سمجھ یہ ہے کہ یہ بدعت کہلاتا ہے، تو مطلب یہ صحیح ہے یا نہیں معاشرے میں نا ایک چیز رائج ہے، جانا میلاد سننا؟ معاشرے میں ایک چیز رائج ہے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ اتنی کیپیبل ہیں جی کہ آپ اگر ایسی جگہ پر جائیں اور وہاں پر آپ ایک بہتر بات کر سکیں، لڑائی جھگڑا کریٹ کیے بغیر ان کو دیکھیں. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جو مسلمان ہے اس کے دل میں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے. تو آپ اس چیز کو یوز کریں. آپ اس جگہ پہ اگر جاتی ہیں تو ان تک صحیح پیغام پہنچائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے تو اس کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہوا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ آپ اس کے بارے میں پڑھیے، جانیے، حکمت سے بات کریں. ایسی بات نہ کریں جس سے اختلاف پیدا ہو، کیونکہ ہم لوگ پھر ان کو دور کر دیں گے، پھر ایک سیکٹ بن جاتا ہے، پھر محلے داری رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہدایت دی ہے تو آپ اس کو احسن طریقے کے ساتھ حکمت کے ساتھ دوسروں تک پہنچائیں. یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسے ایونٹس ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں، تو ان کو جو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو یوز کریں. اچھا طریقہ تو یہ ہے. باقی اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نہیں یوز کر سکتی یا آپ وہاں پر کوئی اور مزید کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی خراب ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں. صحیح، ٹھیک، جزاک اللہ خیر. دین جو ہے نا یہ حکمت کا نام ہے. ایک ہم ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر احادیث کا مطالعہ کیا ہوا ہے تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ قرآن کو پہلے پڑھیے اور پھر احادیث کو پڑھیے تو پھر آپ کو حکمت پتہ چلے گی کہ دین کا پیغام پھیلانا کس طرح ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا تھا. اگر صرف کتاب بھیجنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی نازل کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کر بھیجا تھا. تو کتاب ہم پڑھتے ہیں تو عمل ہمیں وہی اختیار کرنا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، کیونکہ وہ عمل قبول ہونے والا ہے اور وہی صحیح راستہ ہے. تو قرآن پڑھ کے عموماً جو ہوتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ فرقان دے دیتا ہے اور ہمیں بہت ساری خامیاں ادھر ادھر نظر آتی ہیں، لیکن ہم نے اپنی نظر اپنے اوپر رکھنی ہے. ہم نے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے. ہمیں اپنی خامیاں زیادہ نظر آنی چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کیا خامی ہے. تو ہم اپنے آپ کو جب ٹھیک کریں گے آٹومیٹیکلی بہت ساری چیزیں ہماری ڈیلنگ سے بھی ٹھیک ہوتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر آپ لوگوں نے کوئی کوشچن مزید نہیں کرنا تو پھر ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.